چیف ایگزیکٹو دی باس ریسٹورنٹ کے بزنس کے حوالے سے ان کی جو سال ہر سال کی محنت ہے اس کے حوالے سے میں کب اور کہاں اور کیسے ہے؟ میں آیا تھا 2010 میں، مطلب ایک خوش قسمتی ایسی سمجھ گئے کہ ایک ماہ بعد فیکٹری میں کام مل گیا۔ یہ جو 4 سال آپ نے فیکٹری میں کام کیا، ہمیں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مزدوری کو فیکٹریز میں کام کرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ آتے ہیں جو اگر وہ بہت اچھا کما رہے ہیں نا تو زیادہ سے زیادہ مطلب 70-80 ہزار 90 ہزار 1500 کا حساب لیا گایا جائے تو 4.5 لاکھ بنتے ہیں۔ میں تو 70-80 ہزار کمانے والا تھا، ادھر بڑی محنت کرتا تھا اور وہ کانفرٹ ہو جاتے ہیں اس میں۔ اچھا ظہیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو فیکٹری میں کام کر رہے ہیں لوگ، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ہر بندہ کاروبار کے لیے نہیں بناتا کہ اسلام کیا کہتا ہے، ہمارے حدیث مبارک میں ہے کہ زیادہ رزق کاروبار میں ہے۔ اور میرے خیال میں آپ کو 95% بندے ایسے ہوں گے کہ جو بڑی دفعہ فلاپ 4 سال فیکٹری میں کام کیا، اس کے بعد بزنس شروع کر لیا، کتنی دفعہ فلاپ ہوئے، کتنی دفعہ گرے؟ میں نے سٹارٹ کیا تھا نا، اور میری سب سے بڑی غلطی تھی جو کہ میں نے بھی بیوقوفی کی تھی، جی پیزے کے پی کا بھی نہیں پتا تھا۔ 3.5 سال میں نے کوئی پیسہ نہیں کمایا، الٹا ڈیبٹ ہوا۔ میرا فیصلہ غلط ہو گیا، میرا خیال ہے مجھے باہر مل گیا۔ وہ ڈیفیکلٹ آنے ہی آنے، آپ جتنے بھی قابل ہیں کہتے ہو میرے ساتھ تو بہت بہت برا ہو گیا کہ یار ہم بھی کچھ بزنس کر لیں، کچھ انویسٹ کر لیں، کچھ کر لیں۔ یعنی اب جو لوگ سوچ رہے ہیں کیا وہ بیوقوف ہیں یا بیوقوفی کر رہے ہیں؟ تقریباً 90% چانس ہیں کہ آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ یہ کام نہیں آپ کر رہے، آپ وہ گھنٹوں کے لیے کام کر رہے ہیں، پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ ایکسپیرینس آپ کو ایسا ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ کے وہ 30,000 32 ہو گئے ہوں گے یا 35 ہو گئے ہوں گے۔ وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10، اور آپ نے اتوار کو دیکھا ہے، ثابت منی کا دیکھا ہے، آپ نے دیکھا یار بڑا کام ہے کیونکہ ہم نے کاریگر سے لڑائی کر لی ہے۔ اچھا ظہیر صاحب، پاکستان سے آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں منڈی پاورتی میں۔ اچھا، آپ کے دیکھنے والے کہتے ہیں آپ میں شو آف بہت ہے، آپ گاڑیوں کی نمائش کرتے ہیں، آپ اپنی شوٹنگ وغیرہ کی نمائش کرتے ہیں، آپ اپنے ہوٹل کی بڑی نمائش کرتے ہیں، آپ اپنی خود کی بڑی نمائش کرتے ہیں۔ ایک ماہ سے کوئی چھٹی نہیں کی، کسی نے نہیں نوٹ کیا۔ کپڑے پہلے اتاروں تو اس کے بعد میں کپڑے مطلب یہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مطلب 2 لوگوں کا بڑا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بیوی کو کہوں گا کہ جس نے مطلب یہ ذہن میرے پوائنٹ ڈالا کہ تو کر سکتا ہے ایسا، اور اس وقت تیرا ٹائم بھی ہے اور ہم سب تیرے ساتھ ہیں۔ دوسرا میرا چھوٹا بھائی، میں تو مطلب اس معاملے میں بڑا کرتا ہوں۔ کس میں یہ ہوٹل لیتے ہوئے آپ کی جو کسی شخصیت نے ڈیل خراب کرنے کی کوشش کی، آپ نے ذکر کیا باتوں میں، جی، کیا اس شخصیت کا نام لینا پسند کر رہے ہیں؟ سامنے آ گئے وہ مجھے بولے کہ کیا وہ میں ہی تھا، تو میں بولوں گا جی ہاں وہ آ رہے تھے، تو اب میں اس کے میلے پہ ڈیلا کرتا ہوں کیونکہ کل کا بچہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور اس لیول پہ ہو گئے ہیں کہ وہ بہت بڑے ہیں اور آپ ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 13-14 اپنی ان کی تیرا شوق ہے۔ بعد میں تو آپ نے رہنے نہیں دیا، لیکن وہ تو نے ایسا بولا تھا۔ ہاں بھائی جو حقیقت ہے وہی بولا، میں نے کون سا مطلب بات سے بولا۔ اب میں غرور بہت ہے، ڈیشنگ مار رہے ہوتے ہیں، گاڑی ہے، یہ بڑی گاڑی ہے، یہ چھوٹی گاڑی ہے۔ کو لگتا ہے کہ میں مطلب غرور ہے میرے میں، تو آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہمارا خصوصی انٹرویو ہے، وہ شخصیت آپ کے سامنے ہے، ظہیر عباس، چیف ایگزیکٹو دی باس ریسٹورنٹ کے۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے بزنس کے حوالے سے، ان کی جو سال ہر سال کی محنت ہے اس کے حوالے سے، جو کام سٹارٹ سے لے کے اب تک کر رہے ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور وارم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ظہیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت تھینک یو کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، تھینک یو جناب اس کے لیے۔ کہ آپ اٹلی میں کب اور کہاں اور کیسے ہیں؟ جی میں اٹلی میں آیا تھا 2010 میں، ٹھیک ہے، اور ادھر دیشی آیا تھا، بھائی آیا تھا۔ تو آتے ہی مطلب ایک خوش قسمتی ایسی سمجھ گئے کہ ایک ماہ بعد فیکٹری میں کام مل گیا۔ 4 سال ادھر کیا، بعد میں اس سے بعد میں اپنا بزنس کرا۔ اچھا، یہ جو 4 سال آپ نے فیکٹری میں کام کیا، ہماری پاکستانی کمیونٹی اٹلی میں بلکہ یورپ میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مزدوری کو فیکٹریز میں کام کرنے کو ترجیح دیتی ہے، کاروبار کی طرف نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہے اور کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پہ وہ کاروبار کی طرف نہیں آتے؟ وجوہات اصل میں پتہ کیا ہے، ہم جس ملک سے بلونگ کرتے ہیں نا، اگر ادھر ہماری آمدن جو ہے نا، جو بہت اچھا کما رہا ہے نا، ایک تو چلا ہے نا مطلب بہت ہی اچھا کما رہے ہیں، ان کو باہر کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اور جو ادھر مطلب آتے ہیں جو اگر وہ بہت اچھا کما رہا ہے نا تو زیادہ سے زیادہ مطلب 70-80 ہزار 90 ہزار روپیہ کما رہا ہوگا. اور جب ہم ادھر آتے ہیں اور مزدوری میں ہم مطلب فیکٹری میں کام شروع کرتے ہیں تو ہماری تنخواہ تقریباً 1200 1300 1500 تک بھی ہو جاتی ہے. اور اگر 1500 کا حساب لگایا جائے تو 4.5 لاکھ بنتے ہیں. سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم 4.5 لاکھ کما رہے ہیں وہ یورو میں, روپے میں نہیں ہے. اس کے خرچے بھی جو ہے نا, یہی وجہ ہے کہ ہم 4.5 لاکھ جب سنتے ہیں نا, دیکھتے ہیں نا, تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں تو 70-80 ہزار کمانے والا تھا, ادھر بڑی محنت کرتا تھا, اور وہ کانفرٹ ہو جاتے ہیں اس میں. اس لیے مطلب زیادہ دھیان نہیں دے پاتے کہ میں اس سے زیادہ بھی کما سکتا ہوں. اچھا ظہیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو فیکٹری میں کام کر رہے ہیں لوگ, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کاروبار کی طرف آنا بہتر ہے یا وہاں پہ دل لگا کے کام کریں, محنت کریں اور سال ہر سال مزدوری کرتے رہیں؟ دیکھیں بھائی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہر بندہ کاروبار کے لیے نہیں بناتا اور نہ ہی ہر بندہ مزدوری کے لیے بناتا ہے. مطلب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بندہ ہی کاروبار کرے. ہاں لیکن ہمارے اسلام بھی یہ کہتا ہے, میں تھوڑا ہی کہتا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے. ہمارے حدیث مبارک میں کہ زیادہ رزق کاروبار میں ہے, اور میرے خیال میں کہ زیادہ تر بندے کاروبار کے لیے بنے ہوتے ہیں لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پاتے, اور کہیں نہ کہیں کمفرٹ ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے اگر فلاپ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. حقیقت میں کوئی بھی بندہ, جتنے بھی بزنس کرنے والے ہیں, آپ کافی لوگوں سے ملتے ہوں گے, اور میرے خیال میں آپ کو 95% بندے ایسے ہوں گے کہ جو بڑی دفعہ فلاپ. اچھا ظہیر صاحب, آپ یعنی کہ 2010 میں آئے, 4 سال فیکٹری میں کام کیا, اس کے بعد بزنس شروع کر لیا, اور اب تک آپ بزنس کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں بزنس کرتے ہوئے. آپ کتنی دفعہ فلاپ ہوئے, کتنی دفعہ گرے, کتنی دفعہ اٹھے, کتنی دفعہ نقصان کیا اپنا, یہ تھوڑا بتائیے. دیکھیں بھائی, جب میں نے سٹارٹ لیا تھا نا, اور میری سب سے بڑی غلطی تھی, مطلب کئی دفعہ نا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں رسک لوں, اور کئی دفعہ رسک نہیں لے لیتے, کر بے وقوفی رہتے ہیں لیکن نام رسک کر لیتے ہیں, جو کہ میں نے بھی بے وقوفی کی تھی. مطلب میں نے ایک دکان لے لی جو پہلے آلریڈی مطلب رننگ میں نہیں تھی, اس کا کام بہت کام تھا, اس لیے اس نے مجھے مطلب بیچ بھی دی, اور مجھے پیزے کے پی کا بھی نہیں پتا تھا, اور لینگویج نہیں آتی تھی, پیٹنٹیں نہیں. یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس اگر ہیں نا تو پھر اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسک لیا. اور اگر فیکٹری سے کام چھوڑ کے تو آپ میری طرح ادھر آ جاتے ہیں تو وہ رسک نہیں ہوتا, وہ بے وقوفی ہوتی ہے. اس بے وقوفی کے دوران میں نے 2-3 سال کافی ڈفیکلٹ کی ہے. اب یہ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 3.5 سال میں نے کوئی پیسہ نہیں کمایا, الٹا ڈیبٹ ہوا. ڈیبٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہوا ہے, جو کہ مطلب 1200-1300 کمانے والا بندہ 100 پہ آ جائے, وہ بھی ٹیکس بھی نہ دے پاؤں, تو فلاپ بھی ہوتا ہے. مطلب پھر اس کے بعد ایک اور دکان لی ادھر دیا کرمونا پہ, ادھر ساتھ میں یہ اس ریسٹورینٹ ہے. اچھا, وہ جو پہلی لی وہ کہاں پہ لی اور کیا وہ بند کر دی؟ نہیں بند نہیں کی تھی, وہ سان پولو تھی, اس کو کنٹینیو رکھا, اور ایک پارٹنرشپ پہ ادھر دکان تھی دیا کرمونا پہ. ٹھیک ہے, اور جب پارٹنرشپ کی تو وہ بھی نہ ٹھیک جا سکی, کیونکہ مجھے لگتا تھا میں زیادہ کام کر سکتا ہوں, میرے پارٹنر کو لگتا تھا وہ زیادہ کر, کیونکہ اس کے پاس بتائیں تھا سنستھا کر, تو وہ پھر ہم نے ڈیوائڈ کر لی. اس نے رکھ لی مجھے, اس نے پیسے دے دیے. اور پھر جب اس سارے دورانیے میں نے کوشش بھی کی کہ یار میرا فیصلہ غلط ہو گیا, میرا خیال ہے مجھے بعد میں بھی سوچا, کیونکہ نہ تو کچھ بچتا تھا, اور الٹے ٹیکس وغیرہ سارے اوپر. میں تو اٹلی بھی چھوڑنے کو تیار ہو گیا تھے, مطلب کوئی ایک ماہ ایسا تھا جب کنٹینیو سوچ رہا تھا, لیکن نا وہ اوپر والا نا آزما رہا ہوتا ہے کہ آپ 1200 یورو کی تنخواہ چھوڑ کے 12,000 کروانے کے مطلب سوچ رہے ہیں, کیا آپ اس قابل ہیں؟ اور مجھے اس سارے دورانیے میں ایک بات یہی سمجھ آئی ہے کہ آپ کو وہ ڈیفیکلٹ آنے ہی آنے, آپ جتنے بھی قابل ہیں, آپ نے قدرت کے اس پروسیجر میں سے گزرنا ہے. اگر آپ اس پروسیجر میں نہ گزریں گے تو شاید آپ اتنا کچھ سیکھ نہ پائیں گے. اصل میں ہم سوچ رہے تھے ہو میرے ساتھ تو بہت برا ہو گیا, لیکن قدرت آپ کو پرکھ رہی ہوتی ہے, قدرت آپ کو زیادہ مضبوط بنا رہی ہوتی ہے. اصل میں اگر آپ ٹک گئے تو سمجھ لو آپ کامیاب ہیں, اگر آپ نہ ٹک پائے تو پھر ظاہر ہے وہ واپس جانا پڑے گا جدھر. مطلب وہ انٹرویو ہوتا ہے نا, ایک انٹرویو ہوتا ہے. انٹرویو میں جب آپ 1 لاکھ روپے کی تنخواہ پہ جاتے ہیں تو اس لیول کا انٹرویو ہوتا ہے, اور 10 لاکھ کی مطلب اس لیول کا انٹرویو ہوتا ہے. قدرت پر یہی نظام ہے. اچھا ظہیر صاحب, ایک اور چیز ہے نا,
جو لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں ظاہر ان کے پاس کچھ نہ کچھ راس ہوتی ہے, کچھ پیسے اکٹھے کر کے جمع پونجی رکھی ہوتی ہے, ان کا بھی کچھ شوق ہوتا ہے, کئی لوگوں کا کچھ کوشش کر رہے ہوتے ہیں یار ہم بھی کچھ بزنس کر لیں, کچھ انویسٹ کر لیں, کچھ کر لیں. یعنی کہ یہ کافی عرصہ سے 8 سال سے 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے ہم ایک جگہ پہ فیکٹری میں کام ہی کرتے جا رہے ہیں, مزدوری کرتے جا رہے ہیں, تو کیوں نہ ایک دکان بنا کے اس میں بیٹھ جایا جائے, اس میں جو ہے نا کوئی اپنا مستقبل بہتر کیا جائے. جو لوگ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ جیسے آپ نے کہا جی میں نے فیکٹری کو چھوڑ کے کاروبار کیا اور بیوقوفی کی. اب جو لوگ سوچ رہے ہیں کیا وہ بیوقوف ہیں یا بیوقوفی کر رہے ہیں؟ جی بھائی دیکھیں, میں یہ سب سے پہلے کہوں گا میں بھی جیسے سوشل میڈیا پہ کبھی میرے الفاظ سخت ہو جاتے ہیں, لیکن میرا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا لگا جائے نا زور سے تو شاید مگر وقت زیادہ ہوتی ہے. تو کچھ لوگ اپنے حساب سے لیتے ہیں, مجھے اس سے چلو فرق نہیں پڑتا, پڑھنا چاہیے لیکن مجھے کم پڑتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس نے 30,000 یورو اکٹھا کیا ہے اپنی 12 سے 15 سال کی محنت کا, بڑی مشکل سے اکٹھا کیا, 15 سال میں 30,000 اس نے اکٹھا کیا اور 1 سال میں سارے ضائع کر دیا. یہ تو ہوئی نا بیوقوفی, بغیر کام آیا بھی نہیں ہے, کچھ سیکھا بھی نہیں, کچھ پتہ بھی نہیں, مطلب ہماری وہ بھیڑ چال ہے جو مطلب ہم کر رہے ہیں. کیا کیسے جائے؟ یعنی کہ ظاہر شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے نا, وہ کیسے کیا جائے 30,000 کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے, کیسے یعنی کہ اپنا ظاہر جیسے کہ بتایا گیا ہے, ہمارا دین بتاتا ہے آپ کاروبار کریں گے تو آپ بہتری کی طرف زیادہ جائیں گے, زیادہ جلدی بہتری کی طرف جائیں گے. تو اس طرح وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ چیز یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے میرا. جی یہ جو ویلڈ کویسچن ہے نا, یہ کویسچن آپ اکیلے نہیں کر رہے, میرے پاس نا تقریباً 90% لوگ یہی کرتے ہیں کویسچن کہ بھائی پھر کیسے کیا جائے. اور جب ان کو بتایا جاتا ہے نا کہ آپ اپنا 30,000 سے کاروبار کیسے کر سکتے ہیں اور تقریباً 90% چانس ہیں کہ آپ کامیاب بھی نکلیں, تو ادھر سے ان کو لگتا ہے کہ مطلب آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندے نے 30,000 اکٹھا کیا, ٹھیک ہے, اب وہ کاروبار کی لائن میں سوچ رہا ہے, کہتا ہے یار ٹھیک ہے بالکل, اب اس نے اگر کاروبار کیا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 90% خراب ہونے والا ہے, اور اس کو ہم مشورہ کیا دیتے ہیں بھائی آپ کام سیکھ لیں, کون سا کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے, اب مطلب ابھی ٹائم ہے, میں یہ کچھ کر سکتا ہوں, بعد میں نہیں کر پاؤں گا. اور کیسے کیا جائے, یہ ہوا نا سوال, یار میں مطلب اب پیسے لگا کے اب سیکھنے تھوڑے ہی جاؤں, کیسے کیا جائے؟ آپ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں, آپ کے پاس پیٹنٹیں بھی ہیں, آپ کے پاس لینگویج بھی ہے, 10-12 سال ہو گئے ہیں آپ کو, جی کچھ نہ کچھ آتی ہے. جی آپ کیا کریں, اگر پیزے کا کام کرنا چاہتے ہیں, میں مثال پیزے کی دیتا ہوں, پیزے کا کام کرنا چاہتے ہیں, شام کو آپ ڈیلیوری بوائے ڈیلیوری کریں گے, 6 ماہ بعد ایک آپ کے پاس نا آگے آپ ڈیلیوری کا ماسٹر ہو گئے. 6 ماہ بعد کچھ عرصہ گزرنے تک مطلب 6 ماہ کے دورانیے میں ہی آپ اسی ریسٹورینٹ پہ, اسی پیزا شاپ پہ اپنا پیزا لگا کے مطلب تھوڑا مطلب آپ کو ایکسپیرینس ہوگا. ایک ٹائم ایسا آئے گا 6-7 ماہ بعد کہ مالک کو آپ کی ضرورت بنے گی, آپ کہیں گے کہ بھائی میں چلو ٹھیک ہے تھوڑا نا, اگر کہتے ہیں تو آپ کو سلینڈر پیزا بیل دوں, مطلب اگر ایک بندہ کام ہے تو آپ پیزا بیلنے تک پہنچ گئے ہیں. آہستہ آہستہ آپ مطلب 1-2 پیزا جو ہے وہ خود لگا لیتے ہیں, مالک کو لگا دیتے ہیں, یا کسی گاہک کو لگا دیتے ہیں, مالک کو اچھا لگے گا کیونکہ وہ فری میں ہوگا. ہماری پرابلم کیا ہے, 6:30 سے 9:30 کام ہے نا, اور 9:15 ہم نے تیاری شروع کر دی ہے, پیسے کتنے ہیں رکھ دیے, بھائی جائیں. مطلب وہ فیوچر کے لیے کام نہیں آپ کر رہے, آپ وہ گھنٹوں کے لیے کام کر رہے ہیں, پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں. 9:30 کے بعد جو پرابلمز مالک کو کریٹ ہوتی ہیں مطلب وہ ساری اس میں ڈسکشن ہوتی ہے کسی نہ کسی کے ساتھ, کیونکہ ویسے ہر بندہ ڈسکشن کرنا چاہتا ہے, شاید وہ آپ ہوں. اگر 9:30 کے بعد آپ رکیں گے, آپ اپنا پیزا لگائیں گے, مالک کو پیزا لگا کے دیں گے, ایک آدھا پیزا ہے, کچھ سال, کچھ 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے بعد سال تک آپ نے 15-20 پیزا لگائے, آپ کے پاس ایک اپرچونیٹی بن گئی. مالک کو اگر ضرورت بنی اسی مالک کو, تو آپ ایز اے پیزا میکر اسی کے پاس کام کر سکتے ہیں, فیکٹری کا چھوڑ کے. اس سارے دورانیے میں آپ نے 2 کام کیے اپنے فیوچر کے لیے. جب آپ نے ایز اے پیزا میکر ادھر شروع کیا, اتنی دیر تک اپنی دکان ڈھونڈنی شروع کر دی. یہ ایکسپیرینس آپ کو ایسا ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ کے وہ 30,000 32 ہو گئے ہوں گے یا 35 ہو گئے ہوں گے اس سارے دورانیے میں, اور آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوگا اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا. لیکن کون اچھا ایک اور زید صاحب کہتے ہیں کہ ایک بھیڑ چال ہوتی ہے. بھیڑ چال یہ ہے کہ میں نے پیزا شاپ بنائی, میری شاپ چل گئی, تو عوام جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ رش ہے, لوگ آ رہے ہیں, ایسے ہی
وہ صاف دکان لے لے گا, 2 دکانیں چھوڑ کے لے لے گا, اگلے چوک میں لے لے گا, مجھے پیزے کی شاپ بنانی ہے. پیزا کام بہت ہے پیزا کا, وہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 10, اور اس طرح پھر دیکھنے میں یہ آیا کہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوتے ہیں یار کسٹمر کی طرح. اس کو کیسے آپ جائز کریں؟ آپ دیکھیں یہ ایک طرح پیزے کی شاپ ہے اور تقریباً 100 میٹر آگے ایک پیزے کی شاپ ہے. یہ 100 میٹر یہ والی چل رہی ہے اور یہ والی نہیں چل رہی. نارمل ہے, جس کو کام آتا ہے اس کی چل رہی ہے, جس کو کام نہیں آتا اس نے دیکھ کے بیٹ چال کی طرح مطلب وہ بنا تو لی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کام کا. آپ کہیں بھی کھانا کھانے جائیں گے جب آپ مطلب کھانا اچھا نہیں ملے گا آپ نہیں نہ جائیں گے. سیم اسی طرح کوئی بھی نہیں جائے گا کسٹمر. اگر آپ ریٹ بے شک لو سے لو بھی کر دیں گے نا, پھر بھی آپ کو کام سیکھے بغیر آپ کی دکان نہیں چل سکتی. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ ہے دیکھے مطلب آپ نے دیکھا ہے, آپ نے میرا پیزا دیکھا ہے کہ یار کام اچھا ہے, لیکن آپ نے کب دیکھا یہ آپ نے کبھی نہیں سوچا. آپ نے ہفتہ اتوار کو دیکھا ہے, صحابہ دمانی کا دیکھا ہے, آپ نے دیکھا یار بڑا کام ہے. کیونکہ نارمل دنوں پہ سارے ہی اپنے اپنے کاموں پہ ہوتے ہیں اور ریسٹورینٹ بھی خالی ہوتے ہیں. خالی مین مطلب اتنا کام نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا کیا ہے, صحابہ تو دمانی کا دیکھ کے دکان پیزا شاپ یا ریسٹورینٹ کچھ بھی بنا تو لیا, پیسے بھی انویسٹ کر لیے. اب صحابہ تو دمینی کا ایک تو کام خود ہواتا نہیں ہے یا مطلب آپ کے کاریگر بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں اگر کھانا اچھا نہ ملے گا یا پیزا اچھا نہ ملے گا تو گاہک واپس نہیں آئے گا. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, جب صحابہ تو دمینی کا زیادہ کام آئے گا ہفتہ اتوار تو آپ کو کیا پرابلم ہوگی ادھر کہ آپ مینیج نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ آدھی نہیں ہو سکتے. جب مینیج نہ کر پائیں گے تو اس میں بھی گاہک کو بڑا فرق پڑے گا, نقصان ہوگا. اب مسئلہ آ گیا سوار منگل بدھ پہ, جب اس میں بالکل کم گاہک آیا نا تو آپ اپنے کاریگر سے لڑائی کر لیجیے. تو یار تو نے دیکھا نا صاحب تو زمین کا کام نہیں ٹھیک کیا, لیٹ بڑا کیا تھا تو نے تو اسی لیے دیکھنا اب گاہک نہیں آ رہا. یہ نہیں ہم سمجھتے کہ جس نے ثابت ہو اور زمینی کا مطلب 2 دن کھایا ہے ہفتہ اتوار ویکینڈ پہ, وہ سوار کو نہیں آئے گا. سوار کو وہی آئے گا کہ جس نے ہفتہ اور اتوار نہیں کھایا. اور ہم اسی وقت ڈیسائیڈ یہ کر لیتے ہیں کہ نہیں اس کی وجہ سے ایسا پرابلم ہوا ہے اور اس سے لڑائی ہوئی. اگر وہ اچھا کاریگر کیا ہے وہ بھی چلا گیا, نیا کاریگر آنے تک پرابلم وہ بند ہو چلا. اچھا زہیر صاحب, پاکستان سے آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں منڈی باغوتی میں. منڈی باغوتی سے. اچھا, آپ کے دیکھنے والے کہتے ہیں آپ میں شو آف بہت ہے, آپ گاڑیوں کی نمائش کرتے ہیں, آپ اپنی شوٹنگ وغیرہ کی نمائش کرتے ہیں, آپ اپنے ہوٹل کی بڑی نمائش کرتے ہیں, آپ اپنی خود کی بڑی نمائش کرتے ہیں. اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ جی بھائی دیکھیں نا, کوئی بھی دیکھے گا نا جس حساب سے دیکھے گا. ہاں جب تک مجھے کسی کو ملاقات نہیں ہوئی تب تک تو کوئی مطلب ویسے ہی رائے قائم کر لے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے. کسی کو جانے بغیر تو اس کی رائے نہیں قائم کر لے. میں تقریباً لاسٹ 6 ماہ سے اس گاڑی پہ ہوں. کسی نے نہیں یہ نوٹ کیا, میں 6 ماہ سے وہی گاڑی یوز کر رہا ہوں جو تقریباً میرا خیال ہے اس کی اماؤنٹ 1000 یورو ہوگی. فیٹ پونٹو 6 ماہ کسی نے نوٹ کیا. میں 6 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں کی, کسی نے نہیں نوٹ کیا. میں نے اگر اچھے کپڑے پہن لیے ہیں تو میں ویڈیو میں اچھے کپڑے اگر پہن کے آئے ہوں تو ویڈیو میں مطلب کپڑے اتار تھوڑے سکتا ہوں. لوگ تو یہی دیکھیں گے نا جس میں آپ عوام کے سامنے آئیں گے. بھائی یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ آپ کچن میں کیا کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, یہ تو ان کی پرابلم ہے نا, میری تھوڑی ہی ہے. اگر میں دیکھیں نا گاڑی ایک اچھی ہے میرے پاس فار ایگزامپل ہے اور میں گاڑی پہ جا رہا ہوں اور ویڈیو کلک کر دیا ہے, میں ایسا تھوڑی کر سکتا ہوں کہ کسی اور گاڑی پہ بیٹھ کر پہلے ویڈیو بناؤں پھر اپنی گاڑی پہ لے جاؤں, یا میں کپڑے پہلے اتاروں تو اس کے بعد میں کپڑے مطلب یہ ہر ایک کا نا پتہ کیا ایک اپنا معاملہ ہو بھی سکتا ہے. میرے میں بھی غلطی ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ میں پرفیکٹ ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسا کچھ بھی نہ بھی کہوں جس میں نیگیٹو میسج ہے. اچھا, یہ ریسٹورینٹ آپ نے لیا, یہ سوچ آپ کے پاس کہاں سے آئی اور اتنا بڑا انیشیٹو آپ نے کس طرح لے لیا؟ اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مطلب 2 لوگوں کا بڑا کرتا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی بیوی کو کہوں گا کہ جس نے مطلب یہ ذہن میں پوائنٹ ڈالا کہ تو کر سکتا ہے ایسا, اور اس وقت تیرا ٹائم بھی ہے اور ہم سب تیرے ساتھ ہیں. دوسرا میرا چھوٹا بھائی ٹیکو, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. یہ 2 لوگ اگر نہ ہوتے, شاید میری شادی میری اس بیوی سے نہ ہوتی تو شاید یہ ذہن میں بھی نہ ہوتا, پہلا پوائنٹ. دوسرا, اگر میرا بھائی میرا ساتھ نہ دیتا ہوتا تو شاید میں اتنا بڑا رسک نہ لا سکتا تھا, کیونکہ یہ ریسٹورینٹ جو ہے نا وہ اکیلے بندے کے پاس کی بات نہیں ہے. اچھا, یہ بھی میں نے سنا آپ بڑے نادر قسم کے شخص ہیں اور ہر ایک کو کھلے عام چیلنج بھی دے دیتے ہیں, اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ نہیں چیلنج نہیں, نڈر ایک ہونا مطلب رسک لینے میں یا اپنے پوائنٹ آف ویو سے اپنے کام کو لینے میں وہ میں نڈر ہوں, لیکن کسی کو میں چیلنج نہیں کرتا. میں تو مطلب اس معاملے میں بڑا ڈرپوک قسم ہے. میں تو مطلب کوئی کہتا ہے اوئے, میں کہتا ہوں جی بھیا. اچھا,
تو ظہیر صاحب بتائیے گا، آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا اپنے ایک ویڈیو میں کہ آپ کے اس کاروبار کو، آپ کی اس ڈیل کو خراب کرنے کے لیے کسی آپ کے ہی بھائی نے کوشش کی ہے خراب کرنے کی، تو آپ اس کا نام لے سکتے ہیں کون ہے وہ؟ آپ نے سریعام کہا ہے کہ میرے ایک بھائی ہیں، بڑے عزیز ہیں، بڑے قریب بھی ہیں، اور انہوں نے ڈیل خراب کرنے کی کوشش کی، کون ہے وہ شخص؟ بھائی دیکھیں، نام سر عام لینا ذرا مناسب نہیں لگتا. ہاں اگر سامنے آ گئے وہ مجھے بولے کہ کیا وہ میں ہی تھا تو میں بولوں گا جی ہاں وہ عابد ہے، تو ذرا ایسے مناسب نہیں لگتا. ویسے انڈائریکٹلی تو سبھی کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا تو کیسے کیا. کوئی ہنٹ دے دیں. کوئی ہنٹ مطلب ایک بھائی ہیں، مطلب انہوں نے کام خراب کرنے کی کوشش کی. خراب کرنے کی کوشش اس لیے بولتا ہوں کہ یار انہوں نے لینا ہوتا ہے تو پھر تو بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے، اس نے جو ڈیسائڈ کیا وہ میں اس کے نیلے پہ ڈیلا کرتا ہوں. انہوں نے لینا بھی نہیں تھا. اور اگر وہ کہتے ہیں مطلب کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، اس کے لیے میرا ثبوت ہے. اور ہنٹ یہی ہے کہ ماشاءاللہ بہت کاروباری شخصیت ہے، بریشیا میں بڑا نام ہے ان کا، تو شاید ان کو یہ بھی پرابلم ہوگی کہ کل کا بچہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور ہمارے سے مطلب اس کی تھوڑی اوپر جا رہی ہے، وہ بھی جا رہی ہوتی ہوگی پرابلم ہو، لیکن میرے پھر بھی وہ بڑے بھائی کی طرح ہے. یعنی کہ آپ اس لیول کے ہو گئے ہیں کہ وہ بہت بڑے ہیں اور آپ ان کو کمپیٹ کرنے کی کوشش یہ ان کو لگا، میں تو کبھی بھی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ جو مطلب بڑا ہے وہ بڑا ہی رہے گا. وہ ان کو لگا کہ شاید یار کل کا بچہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، تو یہ اگر ان کو لگا تو پھر کہیں نہ کہیں مطلب ایسا ہو بھی سکتا ہے. نہیں کوئی یہ تو کوئی ہنٹ نہیں ہے، کافی شخصیات بڑی بڑی ہیں ادھر، کچھ اور کوئی ہنٹ دینا. آپ بتا دیں کون سی دے دو. یا آپ کوئی بتا دیں کوئی. ماشاءاللہ کاروباری ہیں ان کے بھی اسی لائن میں ہیں، مطلب کافی وہ بتاتے ہیں کہ 13-14 اپنی ان کی 13 شاپ ہیں، تو 13-14 کس کی ہو سکتی ہیں؟ پھر ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے. اور پھر بھی میں وہی بولوں گا کہ میرے بھائی کون سا ایک بندہ؟ کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے. نہیں یہ تو آپ کہتے ہیں وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کوئی ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ اندازہ لگا لیں کہ بریشیا میں پروینشل بریشیا میں 12 سے 13 دکانیں، پیزا شاپ، اس لیول کا بزنس مین کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے، کوئی ایک بھی ہے وہ آپ اس کا نام لے لیجیے. چلے آگے بڑھتے ہیں. اس کو اگر آپ سیدھا راست میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہم بھی جو ہے نا وہ سیدھا راست میں تو آپ نے رہنے نہیں دیا، لیکن وہی بات آ گئی ہے کہ دیکھیں بھائی اگر وہ میرے سامنے آتے ہیں پر مجھے کہتے ہیں کیا میں ہی تھا، میں کہتا ہوں جی آپ ہی تھے. وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں تھا، میں کہتا ہوں یہ آپ ہی تھے. مطلب ساری چیٹ جیسے جیسے ہے پاس والے دوے انہوں نے اس کو جتر کے دفاع ہے کوئی ایسے سنو دا تو بھی سوچی تھا، مطلب سارے میسیج میرے پاس ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر لینی تھی نا تو کر سکتے تھے. مطلب کیوں، میں پھر بھی وہی رسپیکٹ کرتا ہوں، کبھی بھی ملاقات ہوئی سامنے ان کو فیل بھی نہیں ہوگا جب تک وہ اس بات کو فیل کریں گے. مطلب وہ کہتے ہیں یار تو نے ایسا بولا تھا. مطلب ہاں بھائی جو حقیقت ہے وہی بولا میں نے، کون سا مطلب بات سے بولا. کہتے ایسا نہیں تھا اور میں ثابت کر سکتا. ٹھیک. آپ میں غرور بہت ہے، آپ میں خود سری بہت ہے. آپ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ نئی نئی گاڑیوں میں بہترین کپڑے اور ماڈلنگ سٹائل ہے آپ کا، اور آپ کسی کو اپنے آگے کچھ بھی نہیں سمجھتے. ایسا آپ کی جو ہے نا اٹھنے بیٹھنے سے یا بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی وہ ایسے ہی ہو گیا جی ویسے ہو گیا. تو کیا جو لوگ دیکھتے ہیں کیا آپ اندر سے بھی وہی ہیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نے بولا میں وہی ہوں اپنے؟ میری آپ بات چھوڑیں، آپ کیونکہ دیکھنے والوں کو آپ بتاتے ہیں، آپ ڈیشنگ مار رہے ہوتے ہیں، گاڑی ہے یہ بڑی گاڑی ہے یہ چھوٹی گاڑی ہے، یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں فلاں پہ آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں کیا یہ انسپائر کرنے کے لیے ہوتی ہیں یا لوگوں کو چڑھانے کے لیے؟ نہیں بھائی پتہ کیا ہے، سب سے پہلی بات ہے میں لاسٹ میرا خیال ہے 7 سے 8 ماہ سے جس گاڑی پہ گھوم رہا ہوں اس کی قیمت 1000 یورو ہے. کسی نے نہیں دیکھا. میں 6-7 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں ہے، کہیں نہیں گیا، کسی نے نہیں دیکھا. رہی بات کپڑے اچھے پہننے کی، تو میں کوئی بھی ویڈیو جب میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں اور دن میں 3 سے 4 ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو میں کپڑے اتار کے تھوڑے ہی رکھ دوں گا یار میں کوئی اور کپڑے پہنوں. نہ کسی کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کو یہ کہنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں میرا یہ دیکھیں یا آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں. رہی بات گاڑی کی، مطلب اگر گاڑی اچھی ہوگی میرے پاس تو اگر ویڈیو بناؤں گا تو اسی میں بناؤں گا. اگر مطلب ایسا نہیں ہو سکتا میں سائڈ میں کسی اور چھوٹی گاڑی میں بیٹھوں ویڈیو بناؤں پھر میں بڑی میں بناؤں کیونکہ لوگ کیا سوچیں گے. دوسری بات کوئی بھی جو بندہ مجھے جانتا ہے تو مطلب کوئی آپ بھی آئے ہیں جانتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں مطلب غرور ہے میرے میں
تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ یار ہاں آپ ڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ مطلب ویسے ہی، ہاں کچھ لوگ ہیں جو مجھے ملنا بھی نہیں چاہتے، ان کو لگتا بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں لگتا بھی ہوگا کہ ایسا ہے. اور میرا مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ الحمدللہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی آپ سے مجھے اتنا اچھا لگا کہ جیسا مطلب لوگ کہیں بول بھی دیتے ہیں، تو وہ ان کی پرابلم ہے، میری نہیں ہے. میں اپنے حساب سے میرے خیال میں کچھ بھی ایسا نہیں کرتا، اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں نیگیٹو کوئی میسیج پہنچے اپنی کمیونٹی تک. انشاءاللہ میں موٹیویٹ کرتا رہوں گا اور کسی نہ کسی طریقے سے کرتا ہی ہوگا. اچھا، پاکستانی کمیونٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ رہ رہے ہیں ادھر اٹلی میں، ملیشیا میں رہ رہے ہیں. پاکستانی کمیونٹی ینگ جنریشن جو ہے وہ آ رہی ہے، آپ کو کیسے نظر آتا ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اور اس کو کیا چیزیں جو ہے وہ اپنے کلچر کی طرف یا اپنے لوگوں کی طرف واپس لا سکتے ہیں؟ لوگوں یا اپنے کلچر کی طرف کوئی اتنا مین پوائنٹ نہیں ہے کہ وہ واپس مطلب کلچر میں آئیں، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے آج کے جو جتنے بھی ہیں، خاص جو 15 سے لے کے چھوٹے کار لیں، مطلب 10 سے لے کے 20 تک بھی کر لیں، وہ مینٹلی بہت اسٹرانگ ہے. ہماری ساری کمیونٹی مینٹلی بہت اسٹرانگ ہے. جو کرنا چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے، کرنا چاہتی ہے، کئی دفعہ کرنا نہیں چاہتی. اور یہ جتنے بھی ہیں نا، جتنا میں جانتا ہوں، اس میں 60% بچے ایسے ہیں آج کے کہ انشاءاللہ بزنس میں بہت آگے جائیں گے، اور اتنا ہی آگے جائیں گے کہ یہ پرابلم کریٹ کریں گے اٹالین کے لیے. اٹالین اپنا بزنس ہی کر رہے ہیں. ہمارے لیے بزنس پتہ کیا ہے؟ جو ہماری جنریشن ہے، پیزا کباب بنا لیا، ریسٹورینٹ بنا لیا، ٹماٹر دے لیا، مٹھائی بنا لی، مطلب ہمارے لیے یہ بزنس ہے. لیکن یہ جو بچے ہیں نا 10 سے 20 سال کے، ان کے لیے یہ بزنس نہیں ہے، یہ فیکٹری میں آئیں گے اور یہ ایک ایسا مطلب انڈسٹری کریٹ کریں گے کہ اٹالین کے لیے میرے خیال میں اٹلی میں دوسری کمیونٹی ایسی ہے جو باہر سے آ کے سب سے زیادہ بزنس کر رہی ہے ابھی بھی. اور سوچیں کہ انہیں کے بچے ہیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا فادر کیسے یہ ساری چیزیں سنبھال رہا ہے، اور مطلب اس کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، وہ تو اس کو پوری ہوگی. تو دیکھیے گا آپ، یہ ویسے باتیں ہیں یار، ادھر آ کے بچے خراب ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں ابھی بچے جو ہے نا بڑے ٹھیک لیول پہ آ گئے. کچھ ہوں گے بھی خراب ہو، لیکن میں نہیں دیکھ پاتا. اچھا، آپ کا یہ گیٹ اپ، یہ اسٹائل، یہ پگڑی، یہ شلوار قمیض، آپ اٹالین میں بھی جاتے ہیں ایسے ہی چلے جاتے ہیں، یا کچھ ہوتا ہے جی نہیں اٹالین میں جائیں گے تو پینٹ شرٹ پہن لیں گے یا پینٹ کوٹ پہن لیں گے، جب اپنوں میں ہوں گے تو چلو یہ بھی چل جاتا ہے، یہ ماحول اس طرح کا ہے ہوٹل میں جو ہے اپنے زیادہ ہوتے ہیں تو چلو یہ ٹھیک ہے گیٹ اپ؟ نہیں، گیٹ اپ یہ جو ہے نا، ہم جو ہے نا وہی رہنا چاہیے ہم کو اٹالین میں بھی. اور سب سے بڑی ہمارے لیے موٹیویشن ہے عمران خان. عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے ہم کو نا پریزنٹ کیا ہے اسی گیٹ اپ میں. اور پہلے شاید اس سے پہلے جب عمران خان نہیں تھا تو میرا خیال ہے یورپ میں کوئی بھی شلوار قمیض نہیں پہنتا تھا، یا کبھی کسی عید کے دن کوئی پہن لیتا وہ بھی کہتا ہے یار آپ کے سارے اتار دیں. لیکن ابھی تو یہ عام ہو گیا ہے، اور اٹالین بھی اس چیز کو ایکسیپٹڈ ہے. 10 سال پہلے نہیں ایکسیپٹڈ ہے، ویسے دیکھتے تھے کیا پہنا ہوگا، ابھی کہتے ہیں وہاں کہ بہت لوگ اتنا اچھا لگ رہا ہے، کدھر سے لیتے ہیں، مطلب آپ ان کو نارمل ہے، آپ تو کچھ اٹالین بھی ہمارا پہنتے ہیں. اچھا اچھا، پاکستانی کمیونٹی کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستانی کمیونٹی کس طرف جائے؟ فیکٹریز میں کام کرے یا کاروبار کی طرف آئے؟ آپ کا اسپیشل پیغام جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے کیا ہے؟ جی اسپیشل میرا جو پیغام ہوتا ہے مطلب وہ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کاروبار میں، لیکن میں اپنی کمیونٹی سے آپ کے چینل کے ذریعے بھی یہ میسیج لازمی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کچھ نہیں کر پاتے تو وہ آپ کو غلط لگتا ہے. آپ نے سٹارٹ کدھر سے لینا ہے؟ آپ نے سٹارٹ صرف یہی دیکھیں کہ جدھر چھوٹی سے چھوٹی بھی میٹنگ ہو رہی ہے کاروبار کے حوالے سے، بڑے سے بڑا بھی ایونٹ ہو رہا ہے کاروبار سے حوالے سے، آپ ادھر لازمی جائیں. کچھ نہ کچھ سیکھنے کو آپ کو لازمی ملے گا. مان لیں کہ 2 دوست بیٹھے ہیں، دونوں ہی کاروباری ہیں، اور وہ آپس میں کاروبار کی بات کر رہے ہیں. آپ کا ادھر صرف ہونا ہی آپ کے لیے ایسے سمجھیں کہ بڑا ہی کافی ہے، کیونکہ مطلب وہ بات کریں گے کاروبار کی اور کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. یہ 2 دوست ہیں، انہوں نے کر لی بات، آپ کسی اور دوست کے پاس جائیں. لیکن اگر آپ دیکھیں نا، یہی تھوڑی سی مثال بن جاتی ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹی گاڑی سے ایک پونٹو والے کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی بات وہی ہوگی، اور اگر آپ کسی فراری والے کے پاس بیٹھیں گے تو یہی بتائے گا کہ یار موبائل دونوں نے چینج کرانا ہے. پونٹو والا بنے میں فراری والے میں فرق کیا آ جاتا ہے کہ کس گاڑی کا کرانا ہے اور کس گاڑی کی انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے. جب انفارمیشن کسی بھی چیز کی آپ کو ہوگی نا تو آپ انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ لازمی کر پائیں گے.
تو میرا یہی مشورہ ہے ہر بندے سے کہ چھوٹے سے چھوٹے ایونٹ میں اور بڑے سے بڑے ایونٹ میں، اور دو بندوں کی آپس کے میں مشورے میں بھی جو کاروباری ہوں اب لازمی بیٹھیں، انشاءاللہ ان فیوچر آپ بھی بزنس ہی کریں گے اور بزنس بھی اچھا کریں گے۔ ہاں، میں پاکستان پریس کلب اٹلی کے پلیٹ فارم سے یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے پاکستان پریس کلب اٹلی کا پلیٹ فارم موجود ہے، اور اس کی پاکستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ہم وقت ہوش ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، قدم بقدم آپ کے ساتھ مل کے آگے بڑھیں گے۔ مرغزہ اجمل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔